ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب کی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. شبلی فراز صاحب, سب سے پہلے میں کراچی کی صورتحال پہ ذرا آپ سے سمجھنا چاہوں گا. کل وزیر اعظم جا رہے ہیں, وزیر اعظم کیا دینے جا رہے ہیں کراچی والوں کو؟ کیونکہ اس سے پہلے دورے بھی ہوتے رہے ہیں, اس سے پہلے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں, ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں گفتن نشستن برخاستن کے علاوہ کراچی کو عملاً کچھ نہیں دیا جاتا. 1000 اربوں 700 اربوں کہہ دیا جاتا ہے, عملاً گراؤنڈ پہ کراچی کو وہ مل نہیں پاتے. تو کیا وزیر اعظم ایسا نیا کرنے جا رہے ہیں جو کراچی والوں کو ریلیف ملے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی میں مختلف باتیں ہوئی ہوں گی, لیکن اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم پہ عائد اس لیے نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہم نے دیکھا کہ کراچی کے عوام جس عذاب سے گزرے, اس پانی بارشوں کے بعد جس کرب سے گزرے, اور جو کراچی کی جتنی بھی ویکنسز تھی وہ سامنے ابھر کے آئیں. اور پہلی دفعہ ہے کہ کراچی کے عوام نے, چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں, ہم نے دیکھا ڈیفنس میں بھی مسائل ہوئے, ان لوگوں نے بھی پروٹیسٹ کیا. ہم نے دیکھا کہ اور جتنے بھی علاقے ہیں کراچی کے, اس میں ایک ایسا احساس ہوا کہ اس میں اب وہ جس طرح کہتے ہیں انف از انف. تو ظاہر ہے کہ ہم بحیثیت یہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کو احساس ہوا کہ اس بار پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے, انف از انف, اب کچھ ایکسٹراڈنری ریفارمز یا ٹرانسفارمیشن کرنی ہوگی کراچی. بالکل, اس میں مطلب ہے کہ ہم نے گو کہ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے, آپ کے ناظرین کو, کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ جو جتنے بھی ایشوز ہیں یہ تو صوبائی حکومت کے مسائل ہوتے ہیں. اب فیڈرل حکومت ہے, اس میں چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سارے کوئی بھی حصہ ہو, پاکستان کا کوئی بھی کونا ہو, وہ ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم اس کو ایز اے نیشنل لیڈر وہ جو ہے نا اس کی دادرسی کے لیے بھی جائیں گے, عملی اقدامات بھی کریں گے. اور ایک ایسا میکنزم اس دفعہ جو ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے کافی ایک ہوم ورک ہوا ہے, جس میں کہ پورا طریقہ کار پہ وہ کی بات چیت ہوئی ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے, اب آپ دیکھیں کہ کراچی میں کتنے عرصے سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, سندھ میں 10 سال سے تو کم از کم ہے کنٹینیوسلی. اب آپ دیکھیں کہ سندھ کا کیا حال کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے. بلاول بھٹو آج کہہ رہے تھے کہ جی 800 ارب روپے کے پروجیکٹس لگائے ہوئے ہیں. کدھر لگائے ہوئے ہیں؟ وہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے, نہ کراچی کے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. کراچی کے لوگوں کی, سندھ کے لوگوں کی وہی غربت ہے, وہی پانی کے مسائل ہیں, وہی سیوریج کے مسائل ہیں, وہی ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں, وہی اسپتالوں کے مسائل ہیں, اور ایجوکیشن کے بھی یہی حال ہے. تو یہ پیپلز پارٹی نے یہ پیسے کہاں پہ کیے, خرچ کیے؟ ہم یہ ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ چاہے وہ NFC ایوارڈ ہو, 18th امینڈمنٹ ہو, ہم یہ پیسے ضرور ملیں گے, لیکن اس دفعہ ہم انشور کریں کہ وہ اومنی اکاؤنٹس میں نہ جائیں, وہ ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں نہ جائیں. کیونکہ ہوتا تو یہی آیا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کراچی شہر ہے اور جو سندھ صوبہ ہے وہ تو نیچے نیچے جا رہا ہے, لیکن ان کی جو جائیدادیں ہیں, ان کی جو ایسٹس ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اور تو آپ NFC میں جو ان کا شیئر ہے جس کی وہ کمپلین کرتے ہیں, اس کے ذریعے ان کی مدد کریں گے, یا وفاقی حکومت ایک الگ سے پیکیج اناؤنس کرے گی؟ وہ خود پروجیکٹس کو, ظاہر ہے ڈائریکٹ سارے پروجیکٹس تو کر بھی نہیں سکتے, یا اگر کریں گے تو پھر کوارڈینیشن چاہیے ہوگی آپ کو پروونس کی, اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے ایک پولیٹیکل ول چاہیے, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دکھائی ہے کہ ان میں نہیں ہے. انہوں نے اپنے اقتدار کو یہی سمجھا ہے کہ اس میں جو بھی موج میلہ کرنا ہے آپ نے, جو بھی آپ نے پیسے بنانے ہیں, وہ اپنے اکاؤنٹس میں انہوں نے ڈالنے ہیں. اب کراچی کے عوام پہ کچھ خرچ نہیں کیا گیا, اور سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ کراچی کی کیا حالت ہے. ہم 18ویں یہ NFC ایوارڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنا ایک اسپیشل پیکیج لے کے جا رہے ہیں, جس کا اعلان کل پرائم منسٹر صاحب کراچی میں خود کریں گے. کتنا اماؤنٹ کا ہے وہ آپ کو ادھر ساری تفصیلات وہیں پہ ہی دے دیں گے. ہم ظاہر ہے کہ مناسب نہیں لگتا. دیکھیں, ہم نے تو ایشوز پہ بات کرنی ہے کہ کون سے پروجیکٹس ہم نے, ہم پورے کراچی کو تو نہیں. دیکھیں, ہم ٹرانسپورٹ, دیکھیں ہمارا پروجیکٹ کراچی کے جو مسائل ہیں, وہ گرین لائن سروس جو فیڈرل نے پہلے دی تھی, اس کے فنڈز بھی, اس کی چیزیں بھی میرے خیال رکی ہوئی ہیں, اگر وہ پورا ہو جائے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہوں گی, جس میں ٹرانسپورٹ ہے اس میں یہ آتی ہے, پھر ہے سیوریج کا سسٹم ہے, پھر پانی کا سسٹم ہے, کچرے کا سسٹم ہے, یہ سیوریج کا. ان ساری چیزوں کے لیے ایک تو NDMA کو ایکٹیویٹ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, اور دوسری یہ کیا ہے کہ اس میں جو امپلیمنٹیشن ہے, بیکاز دیکھیں ہم کوئی وہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں جو کہ عملاً نہ ہو. ہمیں یہ گارنٹیز چاہیے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا جائے گا, جو پیسے لگائے جائیں گے, جو ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہوگا,
وہ سارا جو ہے تو اکٹھا ہونا چاہیے کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو ہم یقینی بنائیں. کیسے انشور کریں گے آپ؟ دیکھیں وہ تو میکنزم بنا ہوا ہے, ڈسکشنز ہو رہی ہیں. اسد عمر, علی زیدی, یہ جو ایم کیو ایم کے اور جو ساتھی ہیں علی اپنا امین صاحب, یہ سارے مل کے اور ان کی ٹیم سے, پھر اس پہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ بھی بہت اہم ہے, اس پہ جو تفصیلات ہیں وہ ساری آپ کو کل ملیں گی. لیکن مقصد یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے ایڈمنسٹریٹر کراچی تو لگائے نہیں ہیں, وہ اس پر کام تو کر رہے ہیں. یونس ڈھاگا صاحب کا بھی نام چل رہا تھا, اور وہ آپ کی کیا معلومات ہے کون؟ دیکھیں جی, اس وقت میں نام نہیں بتا سکتا, بیکاز ہوا کیا یونس ڈھاگا کے ساتھ کہ ان کا نام چل پڑا تو وہ ان کا نام شارٹ ڈاؤن ہو گیا. تو اسی لیے نام بتانے سے کم از کم جو ہم نے پروپوز کیے ہیں ہم تو کم از کم نہیں بتائیں گے. باقی یہ ہے کہ یہ مل کے اور ایک ایسا طریقہ کار, ایک ایسا وہ بنانا ہے, حکمت عملی بنانی ہے جس میں کہ یہ باتیں عملاً آن گراؤنڈ جو ہے نا وہ نظر آئیں. اس کے لیے ٹائم لائنز